وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا درس نمبر 1258 آیت نمبر 52 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی خوف خدا کو بنیاد بنا کر گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے. سامعین کرام، سورہ اسرا گزشتہ آیت جو تھی، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہارا یہ گمان ہوگا کہ تم نہیں رہے بہت ہی کم عرصہ، یعنی دنیا میں جتنا بھی تم رہے بہت ہی کم عرصہ تھا. میں بس ایک تھوڑا سا کلام کر کے آگے بڑھوں گا. دیکھیں، دنیا کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ ایک خواب و خیال ہے. یہ دراصل ایک امتحان ہے، اور یہ کسی یعنی ٹریننگ اکیڈمی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک بچہ ہے ہمارا، وہ فوج میں جانا چاہتا ہے، اور فوج میں جانا چاہتا ہے. کیپٹن، میجر، کرنل جو بھی ہے، اس کے سامنے ابو اس کے جو ہیں وہ جنرل ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی، اب وہ جائے گا پی ایم اے ایبٹ آباد اکیڈمی ہے، وہاں بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، یا جہاں بھی جائے گا. اب یہ ٹریننگ کا جو عرصہ ہے 5-6 مہینے، تو اس کے یہ ٹریننگ، یہ جد و جہد ہے اور محنت کا عرصہ ہے. اس میں بچے کو یعنی سکھایا جاتا ہے جس طریقے سے بھی، وہ اس پہ میں بحث نہیں کرتا، لیکن یہ تمام عرصہ جب یہ ٹریننگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے کندھے پہ ایک پھول لگ جاتا ہے یا 2 لگ جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آگے چلتا رہتا ہے. دنیا کی مثال اسی طرح ایک ٹریننگ سینٹر ہے. یہاں جد و جہد ہے، محنت ہے، کنٹرول کرنا ہے اپنے اوپر، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور شیطان کو دشمن سمجھ کے اس کی بات کو نہیں ماننا. جیسے کہ یہاں آیت نمبر 53 میں ابھی ہم پڑھیں گے، ان الشیطان کان للانسان عدو، یہاں دشمن اس کے موجود ہیں. ٹریننگ سینٹر ہے بنیادی طور پہ. زندگی ہماری جو ہے یہ ٹریننگ سینٹر ہے. میں اور آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اس میں جب ٹریننگ کریں گے
تو ٹریننگ کے بعد آپ کیا بن جائیں گے؟ خلیفۃ اللہ. سبحان اللہ، اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے آپ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے. 2IC، اللہ کے نائب، اور اللہ آپ کا آقا ہوگا، آپ اس کے نائب ہوں گے، خلیفۃ اللہ. تو یہ اچھا، اب یہ ہے نا کہ اس کا جو دنیا میں تو جو اس کا اجر ہے، جو ظاہری طور پہ ہے کہ آپ حزب اللہ میں شامل ہو جائیں گے، اس ٹریننگ کے بعد حزب اللہ میں شامل ہو جائیں گے، پھر آپ غالب ہو جائیں گے. حزب اللہ چونکہ غالب ہوتا ہے، آپ دنیا میں غالب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت عطا کرے گا. یہ بہت یعنی ٹھوک بجا کے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کوئی اس میں مذاق کا عنصر شامل نہیں ہے. اپنی طرف سے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا. یہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں اور مومنوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے، جو ٹرین پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک جماعت بنا لیتے ہیں، ان کا ایک امیر ہوتا ہے، اور وہ پھر اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ ٹولی جو ہے یہ اللہ کے لشکری ہیں، یہ اللہ کے نبی کے نائب ہیں، یہ سب امتی ہیں. اب ان کا کام کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور تمہارا اللہ پر ایمان ہوگا. تو یہ لوگ اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے یہ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کے واسطے زندگی بسر کرتے. دنیا میں خلافت ان کا مقدر ہے. یہ میں آپ کو بالکل کھلی طور پہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان لوگوں کو خلافت، زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ تمام آسمانی کتب میں میں نے یہ اصول لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے اگر ہوں. تو یہ دنیا میں جو ہے اللہ کے خلیفہ ہوں گے، دنیا میں اللہ کا نظام قائم کریں گے، اللہ کا دین قائم کریں گے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نبی کا جو مشن ہے وہ اب ان کے پاس آئے گا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار لگے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ان حزب اللہ هم الغالبون. یہ دنیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اصل میں تو دیکھیں مومن کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے وہ اس کو نافذ کرنے کا آلہ ہے، آلہ خدا بندی ہے. مومن کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت بھی قائم کرے گا، اپنا حکم نافذ کرے گا، دین اسلام کو غالب کرے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں حقیقی بات تو ہے لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ تمام جو پروسیس ہے، جو امت محمدیہ کی ڈیوٹی ہے، وہ تو ہم نے چھوڑ دی ہے. حقیقت یہ ہے. اور ہم پیچھے پڑ گئے دنیا کے، ذلیل دنیا کے پیچھے پڑ گئے. اسی کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے. اسی کے پیچھے ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا ہے. خسرت دنیا والآخرہ کی مصداق. آج کا مسلمان نفس کا غلام ہے. آج کا مسلمان جو لپ سروس والا ہے یہ شیطان اس کا ساتھی ہے اور شیطان اس کو گمراہی میں کھینچے جا رہے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ تو ہماری تو بہت زیادہ بری حالت ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بات کر رہا ہوں آیت نمبر 52 میں کہ دنیا کی زندگی قلیل ہے، اور اس کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو آپ بہت بڑا ظلم کریں گے اور آپ بہت بڑے مجرم بن جائیں گے۔ ظلم کریں گے آپ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ، کیوں کہ آپ سب اب دوزخ کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کی بندگی کا راستہ تو چھوڑ دیا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ تم اور تمہارے معبود سب جو ہیں، جو جھوٹے معبود ہیں، وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، حسب جہنم، اور اس میں تم جاؤ گے۔ ایک تو ظلم اپنے اوپر، دنیا میں آپ چین کی زندگی نہیں گزار سکیں گے، پریشان رہیں گے، مختلف پریشانیاں، آپ سمجھیں گے کہ اس کی وجہ دنیا کی ہے، اور حقیقت میں تو آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اچھا، یہ دنیا کا یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر دنیا اور آخرت میں ظلم کرنے والے بن گئے، پھر مجرم ہیں آپ اللہ کے، بہت بڑے مجرم ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، جو کہ نبی کے ذریعے آ چکی ہے۔ اب وہ ہدایت خدا بندی اور نبی کا طریقہ اور لوگوں، اس کی دعوت، اور دنیا کے اور لوگ، میں آج کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ اگر نبی کے امتی ہی اپنا دعوت کا کام چھوڑ دیں تو کیا یہ اللہ کے مجرم نہیں بنیں گے؟ بالکل بنیں گے۔ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس کی بیخونی میں بنیادی کردار ادا کرنے والا یہ لپ سروس والا مسلمان ہے، جو زبان سے تو لا الہ کا نام لیتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کفر کا پیروکار ہے، کفریہ عقائد ہیں، شرکیہ اعمال ہیں، اور اللہ سے باغی ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، نہ اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو بس یہ ہے، میں صرف یہ دیکھیں، آیت قرآنی ہے، اس سے میں تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں کچھ بات ڈال لیتا ہے تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، اور یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ، اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دشمنی کا رویہ چھوڑ دیں، اپنے اوپر ظلم چھوڑ دیں، امت مسلمہ کے ساتھ جو آپ، یعنی اسلام کے ساتھ آپ جو دشمنی کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ دشمنی چھوڑ دیں، اللہ کے بندے بن جائیں، خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچائیں اور لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں، اور اسی میں اپنی جان دے دیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر کے تمام زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ دنیا کے کاموں سے آپ کو کون روکتا ہے؟ ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو بالکل ہی وہ، یعنی دماغ خراب ہو گیا ہمارا۔ اسلام کو قبول کرنے میں ہمیں موت آتی ہے، سچے اسلام کو موت آتی ہے۔ کانہم یساقون الی الموت وہم ینظرون، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، ان کو جب آپ حقیقی اسلام کی طرف بلائیں تو گویا کہ آپ ان کو کھینچا جا رہا ہے موت کی طرف، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ ینظرون الیک کنظر المغشی من الموت، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ جب ان کو حکم الہی پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ گویا کہ ان پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے آج کے حالات کے تناظر میں کہ ہمیں موت آتی ہے، سچے اللہ کی پیروی کو، سچے اللہ کی بندگی کو اور سچے رسول کی اطاعت کرنے میں ہمیں موت آتی ہے۔ ہم نہیں کرنا چاہتے،
چند ایک ظاہری اعمال اگر آپ کر بھی رہے ہیں، وہ بھی دراصل آپ کی خواہشات ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تو بس آپ نماز پڑھنے بغیر کسی مقصد کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ریاکاری ہے ہماری۔ تو دیکھیں ساری زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے۔ اخلاص فی الدین یہ ہے کہ آپ زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور کہہ دیں اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اخلاص ہے۔ لیکن ہمیں تو موت آتی ہے ایسا کہنے میں، اپنے عمل سے ایسا کہنے میں موت آتی ہے۔ میں آپ کو بعض اوقات بیان کرتا ہوں نا، وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اسلام کے مطابق اپنا رویہ بنانے سے موت آتی ہے، کیونکہ ہم پہ تو اپنے جذبات غالب ہیں، ہماری گردن میں تو سریا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ کسی ایک فرد کا حال نہیں ہے، ساری امت کا یہ حال ہے۔ خالص اللہ کی بندگی اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، اس میں ہمیں یہ ہمارے لیے قبول نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان کی شعر ہے۔ اور بہت ہی ایسی یعنی ناگفتبے حالت ہے آج ہماری۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ متاع الدنیا قلیل ہے، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے۔ اب جو تھوڑی زندگی کو اگر آپ بے مقصد زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں یا دین سے ایک کھیل تماشا بنا لیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں ایک تو چین کا سانس آپ کو نہیں ملے گا، سکون کا سانس آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ کیونکہ اللہ کے لیے جینا تو آپ چاہتے نہیں، آپ تو نفسانی خواہشات کے غلام ہیں، من چاہی زندگی آپ گزار رہے ہیں، دین کو آپ نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کے آپ دھوکے کا شکار ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس امت کے ہر فرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، صاحب نکلا ہوں، ہر فرد کے لیے۔ آپ اس پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دراصل دو راستے ہیں دنیا میں۔ جب انسان آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک سلامتی کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ سلامتی کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، سلامتی کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، سلامتی کا طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کا راستہ آپ کو سلامتی کے گھر یعنی جنت میں لے جاتا ہے، اور جو دوسرے راستے ہیں وہ پھر آپ کو لے جائیں گے جہنم میں۔ راستے اور بہت ہیں غلط، سیدھا راستہ ایک ہے، ھذا صراط علی مستقیم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، ھذا صراط علی یہ سیدھا مجھ تک آ پہنچتا ہے۔ تو ویسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سیدھے راستے پر چلنے میں ہمیں موت آتی ہے۔ یہ جملہ میں نے آج بہت دفعہ دہرایا ہے، لیکن مجھے خیال نہیں ہے کہ اس سے کوئی جاگ جائے گا۔ ہم مرے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا ضمیر مردہ ہے، اور ہم اسی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ جو راستہ ہے ہمارا، جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے۔ کم از کم میں آپ کو یہ بتا دوں، سلامتی کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے کہ آپ جنت کے راستے پر چلیں، اگرچہ اس کا زور نہیں ہے، دعوت دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ لیکن ہم تو سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے،
سلامتی کا راستہ یعنی جنت کا راستہ، اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. ہمارا سارا یقین ظاہر پر ہے. دنیا آپ دیکھ لیں، پیسہ، سونا، چاندی، مال، دولت، زن، زر، زمین، عزت، شہرت، بس یہی آپ کے تقاضے ہیں ساری زندگی کے. ہمارے خیالوں میں تو دنیا بس رہی ہے سامنے کرام. اور ایک آیت میں نے آپ کو سنا بھی دی ہے، پھر میں آپ کو سنا رہا ہوں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دو ان لوگوں کو، آپ چھوڑ دیجئے اے صاحب قرآن، اے داعی الحق، آپ ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں. تو بہرحال دیکھیں، ہم لوگ جو ہیں گمراہی کی عطا یعنی گہری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا کیا ہے؟ دنیا اگر اس میں آپ سیدھے راستے سے نکال دیں تو باقی رہ جاتی ہے گمراہی. دنیا سے اگر آپ سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے وہ اگر اس کی آپ توجہ نہیں کرتے تو پھر یہ باقی تمام راستے جو ہیں گمراہی کے راستے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ، صرف سیدھا راستہ آپ کو اللہ آپ کا بیڑا پار کرا سکتا ہے، اللہ تک آپ کو لے جائے گا. باقی راستے تو گمراہی کے ہیں. وَمِنْهَا جَائِرٌ. اور اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا نہیں ہے، اور اگر زبردستی کرتا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، چاہتا اگر زبردستی تو آپ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن زبردستی تو وہ نہیں کرتا. اللہ اللہ. تو دیکھیں، میں آپ سے صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ گمراہی کے راستوں سے باہر نکل آئیں، ایک اللہ کو منزل بنا لیں، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور کہتے ہیں اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ بھئی میں جو زندگی گزار رہا ہوں، ان صلات، میرے تمام کام، صلات مطلب نماز، نماز مطلب ہم جو کام بھی کر رہے ہیں وہ دراصل نماز ہے، مومن کی نماز ہے. تو میری تمام کام جو ہے مراسم عبودیت کہہ لیں، جو بھی میں زندگی گزار رہا ہوں وہ بندگی کا طریقہ ہے، اور جو قربانی میں دے رہا ہوں، جو زندگی میں گزار رہا ہوں، جو میری موت آنے والی ہے، یہ سب میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اس پر مجھے امر کیا گیا ہے. وانا اول المسلمین لا شریک لہ، میں مشرک نہیں ہوں. اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کہتے اپنے عمل سے تو آپ عملی مشرک بن جائیں گے. نوٹ کرنے کی بات ہے، اگر آپ زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے اور زندگی اللہ کے لیے گزارتے نہیں ہیں تو پھر عملی شرک میں پڑ جائیں گے. زبان سے تو آپ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، لیکن عمل سے آپ کے اعمال شرکیہ بن جائیں گے. کیونکہ دیکھیں، توحید یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، کیونکہ الا للہ الدین الخالص، زندگی آپ کیسے گزاریں گے یہ خالص اللہ کا حق ہے، آپ کو بتائے گا، کیونکہ دین مکمل ہے. لیکن اگر آپ دین کی طرف، دین سے بے پرواہ ہو گئے تو آپ پھر غیر اللہ کی مانیں گے تو آپ شرک میں جا پڑیں گے. یہ بہت قیمتی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یعنی دین کو یعنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے تو پھر لازماً آپ شرکیہ اعمال میں جا پڑیں گے،
آپ کی زندگی پھر خاص نہیں ہوگی اللہ کے لیے. ہماری زندگی تو دیکھیں اللہ کے لیے خاص نہیں ہے. آپ زبان سے اگر کہہ بھی دیں تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ایک بھوکا آدمی ہے اور وہ کہیں جاتا ہے, کہیں دکان پہ جاتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے, تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کھانے کا وقت ہے, باہر سے آیا ہوا ہے مثال کے طور پہ, دوسرے شہر سے آیا ہے, کھانا نہیں کھایا ہے, بھوک لگ رہی ہے اسے. تو دوسرا جو دکاندار ہے اسے کہتا ہے بھئی آپ نے کھانا کھایا ہے؟ وہ مروت میں آ کے کہتا ہے کہ ہاں میں نے بس کھانا کھایا ہوا ہے. وہ پھر پوچھتا ہے بھئی کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھایا ہے تو بتا دو. تو ہم یہ دیکھیں, ہماری روح تو بھوکی ہے اور ہم میں سے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو افلاطون ہوں, میں تو فرعون ہوں, میں تو علامہ ہوں, دین کو بس سمجھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دین کی. آج اب ہر شخص اپنی ذات میں علامہ بنا ہوا ہے, کہتا ہے مجھے بس میں جو سمجھ رہا ہوں دین کو بس وہی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے اور یہ تو یعنی یہ چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں, 13 سال انہوں نے گزار دیے, لیکن لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس دین کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے لیے بس ہمارا دین کافی ہے. وجدنا علیہا آباءنا لہا عابدون, بس ہم تو وہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے. حالانکہ توحید کیا ہے؟ یہ تو زندگی ہے. ان لوگوں نے مان کے نہ دیا. ہجرت کیوں ہوئی؟ کہ مقامی لوگوں نے مانا نہیں, جماعت نہیں بنی ہوا. جو سرداران قریش تھے تو وہ تو مان کے نہیں دے رہے, وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کیفیت آج ہماری بھی ہے, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اپنے عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. معاذ اللہ, آپ خود دیکھ لیں, کیا آپ صاحب قرآن ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کا مدعا کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو صاحب قرآن بنانا چاہتے ہیں کہ یہ دین کو سمجھیں؟ نہ آپ خود سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں بس میں کافی ہوں. دیکھیں یہ بہت ایک نازک صورتحال ہے. ہماری روح بھوکی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آج کے مسلمان ابو جہل کی اور مشرکین مکہ کی بات نہیں کر رہا, میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. آج قرآن فہمی اور دین کو سمجھنے کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. یہ میرا درس بہت سے لوگ سنتے ہیں لیکن اثر تو نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں, ہاں ٹھیک ہے, باتیں اچھی ہیں, آپ بڑے اچھے مقرر ہیں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, خدا حافظ. ہم تو اپنے طریقے پر زندگی گزاریں گے, تم کہتے رہو جو تم نے کہنا ہے. یعنی مجھے زبان حال سے ہی کہتے ہیں لوگ, اور عملی طور پہ بھی یہ بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ اس بات پہ سوچیں. میں سبق دہراتا ہوں, میرے ساتھ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے, اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون
إن لبثتم إلا قليلا. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.